یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں اس وقت 7 ارب سے زائد انسان بنی آدم موجود ہیں۔ ان 7 ارب انسانوں کا کسی ایک بات پر کلی اتفاق، ٹوٹل کنسنسس نہیں ہے، ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، یہاں تک کہ جس خالق تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا اس کی ہستی کے بارے میں بھی اختلاف موجود ہے۔ ایسے لوگ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو، ہستی کو، وجود کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اس کو واحد و یکتا نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ ہم نے اس یورپین ممالک کا ڈیٹا نکالا تو اکثر ممالک میں لا مذہب، جو ایتھیسٹ یا جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی ایک بہت بڑی بھاری تعداد موجود ہے۔ یہ عالم انسانیت جو سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ایمان و اعتقاد کے اعتبار سے، عملی ترجیحات اور پسند و ناپسند کے اعتبار سے بٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، منقسم ہے، ان تمام تر اختلافات کے باوجود پورے عالم انسانیت کا جس بات پر اتفاق ہے اور کسی ایک فرد کو بھی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ موت برحق ہے۔ آج تک آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ موت نہیں ہے اور یہاں ہمیں بقائے دوام حاصل ہے۔ یہاں اور اگر کوئی ہوتا بھی اسے بھی فنا کے گھاٹ اترنا پڑتا۔ اس لیے موت پر تو سب کا یقین ہے۔ یہ ویسٹ والے جہاں سائنسی ترقی ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہترین غذا، بہترین آب و ہوا، بہترین ماحول پیدا کر کے ایوریج لائف یا انسانوں کی اوسط زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن حیات دوام عطا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس موت کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود ما بعد الموت کے بارے میں پھر اختلاف رائے موجود ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ لن یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین، زمانہ ہمیں فنا کر دے گا، ہم گل کر خاک ہو جائیں گے، ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے، ہم کسی درندے یا آبی جانور کی خوراک بن جائیں گے اور اس کے بعد قصہ تمام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، ہم زندہ ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد۔ یعنی موت کے بعد جو ایک نئی حیات کا تصور ہے، اس کو عالم انسانیت کی بڑی تعداد تسلیم نہیں کرتی۔ اس سائنسی ترقی کے باوجود جو اعتراض ہے وہ نیا نہیں ہے، وہ اس وقت بھی تھا جب قرآن اتر رہا تھا۔ اس وقت بھی لوگوں نے سوال کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب انسان گل کر خاک ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو پھر کون اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا سورہ یاسین میں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پیارے حبیب آپ ان کو بتا دیں
کہ مرنے کے بعد جب خاک اور راکھ بن جائے گا تو وہی خالق دوبارہ ایسے پیدا کرے گا جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا تھا. اور فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم شک کرتے ہو اگر تمہاری عمر 60 سال ہے تو 65 سال پہلے نہ ذرہ خاک تھا، نہ ذرہ راکھ تھا، نہ قطرہ آب تھا، تمہارا نام و نشان نہ تھا. تو تم جو بے نام و نشان کو نشان عطا کر سکتا ہے اور جو معدوم کو وجود میں لا سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جو نقش اول بنا سکتا ہے وہ نقش ثانی بھی بنا سکتا ہے. اس نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال تمہارے عقلی پیمانے کے اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے. اب ہمارا مسلم اور مومن اور منکر کا بنیادی طور پر فرق یہی ہے کہ ہم موت کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ موت کیا ہے؟ چیست کہ موت فنائے کلی کا نام نہیں ہے. موت جو ہے اختتام زندگی، آغاز دوام زندگی، کہ پچھلی زندگی کا اختتام ہے اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اب وہ جو حیات بعد الموت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے تصور پر یقین رکھتے ہیں، پھر ان میں اور منکر کی زندگی میں فرق واضح طور پر نظر آ جانا چاہیے. اس لیے کہ من پسند چیز کھا لینا، من پسند چیز پہن لینا، نفس کی خواہشات کو پورا کر لینا بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی پابندی کے، یہ حیوانی کام ہے. اگر ہم بھی اپنے آپ کو اس تک محدود کریں تو ہم پھر حیوانیت کے درجے سے اٹھ کر انسانیت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے. تو انسانیت کے مقام پر تب فائز ہوں گے کہ جب ہم اپنی حیات کا کوئی مقصد متعین کریں. ہم انسانیت کے درجے پر تب فائز ہوں گے جب اس بات کو مان لیں کہ ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے. ہمیں اس جان کو استعمال کرنے کا حق ہے. یہاں سے جو فنڈ جاتے ہیں پاکستان میں اور NGOs بنتی ہیں، بیگمات نے لاہور میں مظاہرہ کرایا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. تو رب کہتا ہے کہ جسم تمہارا نہیں ہے، رب کہتا ہے کہ جان تمہاری نہیں ہے. تو پھر مرضی کس کی چلے گی؟ جو جسم کا بنانے والا ہے. مرضی کس کی چلے گی؟ جو جان کا عطا کرنے والا ہے. تمہیں اس نفس یا جان کو استعمال کرنے کا حق ہے، لیکن ود سرٹن کنڈیشنز، شرائط کے ساتھ استعمال کرنے کا حق ہے. اسی لیے کوئی شخص اپنی جان نہیں لے سکتا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان میری مرضی. میری جان تو تیری ہے، لیکن مرضی جان عطا کرنے والے کی چلے گی، مرضی تیری نہیں چلے گی. تجھے کسی کی اونرشپ کو، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی تخلیق کو تباہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو مومن اور کافر میں فرق وہ ہے کہ ہر مرحلے میں اس کے دماغ کی اسکرین پر یہ تصور تازہ ہو کہ میرے خالق کی، میرے رب کی عدالت لگی ہے اور میں اس کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، جواب دہی کے لیے کھڑا ہوں. اللہ فرماتا ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دہی، رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کر کے لرز جائے
تو اللہ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا صالح، ہر وقت باجماعت نماز میں آتا تھا۔ ایک دن نہ آیا فجر میں، تو آپ نے سوچا کہ بیمار ہوگا جبھی تو نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں اس کے گھر پہنچے کہ صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا ابھی کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا، گھر وقت پر نہیں پہنچا، ہم نے کافی انتظار کیا، پھر تلاش میں نکلے تو ایک گلی میں اس بے ہوش پڑا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر گھر لائے، جیسے آپ پانی چھڑکتے ہیں، سانس کو تازہ کرتے ہیں، وہ ہوش میں آیا تو ہم نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آتے ہوئے ایک عورت مجھے ورغلا کر اندر لے گئی، پھر مجھے دعوت گناہ دی اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور میرے ذہن میں آ گیا اور میں وہیں بے ہوش